السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت مشہور روایت ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے بہنے والے زخم سے خون اور پیپ زبان سے چاٹ لے تو تب بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اس طرح کے مفہوم کی بنیادی طور پر تین روایات ہیں۔ پہلی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دوسری حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور تیسری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے ہے، جو کہ مختلف واسطوں سے مسند احمد، مستدرک الحاکم، سنن الکبریٰ، ابن حبان، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں آپ کو ملیں گی۔ اس ویڈیو میں ہم انہی تینوں روایتوں کی تحقیق آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ مکمل روایت آپ ویڈیو روک کر مطالعہ فرما لیجئے گا، ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لیے میں اردو متن سے روایت کے الفاظ مختصر بیان کیے دیتا ہوں۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہے، شادی کے حوالے سے شوہر کے حقوق پوچھتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بیوی اپنے شوہر کے بہنے والے زخم سے پانی، خون اور پیپ زبان سے چاٹ لے تو تب بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ دوستو، اس روایت کے ایک راوی سلیمان بن داؤد کو امام ذہبی نے ضعیف کہا ہے۔ علامہ ابن ملکن نے اس روایت کو ہی منکر کہا ہے، اور ساتھ سلیمان بن داؤد کو انہوں نے بھی ضعیف اور دوسرے راوی قاسم کے صدق یعنی سچائی میں کلام کیا ہے۔ علامہ ابن ابی حاتم نے بھی سلیمان بن داؤد راوی کو ضعیف اور منکر الحدیث کہا ہے۔ اسی روایت کے آخر میں وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گی۔ اس عورت کے یہ الفاظ بھی اس روایت کی نکارت کی دلیل ہے، کیونکہ قرآن مجید کے مطابق اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رہبانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح نکاح کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، اور اس روایت میں ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آیا اور کہا کہ میری بیٹی شادی سے انکار کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکی سے فرمایا کہ اپنے باپ کی بات مانو۔ لڑکی نے شوہر کے حقوق پوچھے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کے جسم پر زخم ہو، عورت اس کو زبان سے چاٹے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ علامہ ابن ملکن نے اس روایت کو بھی منکر کہا ہے، اور علامہ ابو حاتم نے اس روایت کے ایک راوی ربیہ بن عثمان کو منکر الحدیث کہا ہے۔ تیسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو کہ مسند احمد میں ہے۔ پہلی روایت میں ایک عورت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہے اور شوہر کے حقوق کو پوچھتی ہے، جس پر یہ پیپ والے الفاظ ہیں، چاٹنے والے۔ دوسری روایت میں ایک لڑکی کو اس کا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آتا ہے، اور وہ لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شوہر کے حقوق پوچھتی ہے۔ یہ دونوں پہلی روایت میں بھی اور دوسری روایت میں بھی، پہلی میں عورت، دوسرے میں لڑکی شوہر کے حقوق پوچھتی ہے، اور یہ پیپ چاٹنے والی بات ہوتی ہے۔ اب تیسری روایت میں کسی لڑکی یا عورت کا ذکر موجود نہیں ہے، بلکہ شوہر کے حقوق بیان کرتے ہوئے یہ پیپ چاٹنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے لیے کسی بھی انسان کو سجدہ کرنا درست نہیں، اور اگر انسان کو کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنا صحیح ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی، اس لیے کہ اس کا عورت پر بہت عظیم حق ہے، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر اس کے پاؤں سے لے کر اس کے سر تک زخم پیپ سے بھرے ہوں اور پیپ رس رہی ہو تو وہ بیوی اس کے پاس آئے اور اسے چاٹ لے، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کیا۔ محقق شیخ شعیب ارناؤت، جنہوں نے مسند احمد کی روایات کی تحقیق کی ہے، مسند احمد والی اس روایت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ باقی روایت تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا فقرہ جس میں زخم، پیپ وغیرہ چاٹنے کا ذکر ہے،
یہ محل نظر ہے، اور ان حروف کو خلف بن خلیفہ سے روایت کرنے والے حسین المروزی منفرد راوی ہیں، اور یہ آخری عمر میں اختلاط کا شکار بھی ہو گئے تھے۔ یہ تینوں روایات منکر ہیں، ان کے راوی بھی ضعیف اور منکر ہیں۔ اگر بالفرض ان روایات کو کوئی صحیح بھی کہے تو ان روایات کے صرف یہی معنی شمار ہوں گے کہ بیوی پر اس کا شوہر کا بہت زیادہ حق ہے، نہ کہ پریکٹیکل عورت ایسا ناپسندیدہ فعل سر انجام دے گی، کیونکہ یہ فعل میڈیکلی صحت کے لیے درست نہیں، اور دینی لحاظ سے بھی یہ درست نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزگی اور صفائی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور حق بات سمجھنے اور اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔